اور پھر وہ سرکار غریب نواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے مدینہ منورہ اور سلام کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء، اے نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو، تو جواب کیا آیا؟ اللہ کے رسول کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام یا مشائخان اقطاب بحر و بر، اے بحر و بر خشکی اور تری کے مشائخ کے اقطاب، یعنی آپ بحر و بر کے قطب نہیں ہیں بلکہ جو لوگ بحر و بر کے قطب ہیں آپ ان کے بھی اقطاب ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ یہ مرتبہ سرکار غریب نواز کے بارگاہ رسالت سے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں کسی ولی کی، مومن کامل کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ موت کا فیصلہ کرنے میں فرماتا ہے کہ تردد ہوتا ہے، ترددی مجھے تردد ہوتا ہے، تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی میری قوم کے جوانوں کو بھی تردد ہوتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ تو ولی کی تو وصال کے بعد بھیڑ لگتی ہے، وصال سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے۔ وصال سے پہلے فرشتوں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس ولی کے پاس، اور وہ ولی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت اور تفاسیر کے حوالے سے اس پوری حدیث کے مضمون کو اختصار سے پورا کر کے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، وہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، سبحان اللہ، یعنی یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات عام مسلمانوں کو کہ مسلمان استقامت کے ساتھ کہاں ڈٹا ہے دین پر۔ ہم تو سودے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو دو کوڑی کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں سٹے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، جوے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ سود بھی کھاتے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ باب مخالف کتنی تیز چلے وہ قتل ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، وہ قیدی ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر زنا کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کرتا ہے مگر حرام لقمہ حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ جان دینا گوارا تو کر سکتا ہے لیکن دین سے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین، اور یہ استقامت فی الدین وہ منزل ہے ہمارے بزرگوں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامتوں پر استقامت کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے، یعنی ہزاروں کرامتیں اس منزل پر نہیں لے جا سکتی، استقامت جس مقام پر لے کر کے جاتی ہے، دین پر استقامت، استقامت فی الدین جس مقام پر لے جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ یہ ملائکہ جو ہے عربی میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع پہلے واحد پھر تثنیہ پھر جمع قلت پھر جمع کثرت، تو یہ جمع قلت کا بھی صیغہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمع قلت یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور زبانوں کے اندر واحد اور جمع باقی بات ختم ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع قلت کے بعد جمع کثرت، یعنی جب واحد مطلب ایک، تثنیہ مطلب دو، اور جمع قلت مطلب دو سے زائد اور 10 سے کم، اس کو کہتے ہیں جمع قلت۔ اور پھر جمع کثرت یعنی اب حد ختم ہو گئی، کتنے بھی بے شمار، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دو فرشتے اس کے پاس نہیں
ولی کے پاس اس کی موت سے پہلے فرشتوں کی پوری پوری جماعت آتی ہے اور آ کر کے اس ولی سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. سبحان اللہ. گھبرانا مت، خوف مت کھانا، دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا.